کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ میر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے سنہری کرسی۔ ماجوج نے یاجوج سے کہا، تم ان پڑھ اور جاہل ہو، تمہارا افسا بہت کمزور ہے اور تم فیصلہ کرنے کی قوت بھی نہیں رکھتے۔ تم نے بند دروازوں کو کھولنے کے لیے حرف بھی نہیں پڑھے ہوئے، تم تو خود شناس بھی نہیں ہو۔ بھلا ایک ان پڑھ جاہل اپنے آپ کو کیا جان سکتا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے کیسے جینا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تم تو اتنے جاہل اور گنوار ہو کہ تمہیں پیسے خرچ کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ تم تو سدھ اسکندری کو توڑ کر اس وادی کی غلامی سے نجات پانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ گر ہمارے پاس ہے۔ یاجوج ماجوج کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ انہیں یہ لیکچر اس تواتر سے بار بار سنایا گیا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جاہل اور گنوار ہیں، وہ اپنے آپ کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کی دانش نہیں رکھتے۔ پھر ماجوج اونچی مسند پر بیٹھ گئے۔ یاجوج اپنی نکیلی زبان سے سدھ اسکندری چاٹنے لگے۔ جن کو اس کام سے استثنا دیا گیا وہ اناج اگانے لگے اور کچھ ماجوج کی مٹھی چاپی میں مصروف کر دیے گئے۔ ماجوج نے یاجوج کو باور کرا دیا کہ وہ سدھ اسکندری کو اپنی نکیلی زبانوں سے چاٹتے رہیں گے تو ایک دن یہ دیوار گھس گھس کر ختم ہو جائے گی۔ یاجوج کو یوں محسوس ہوتا جیسے انہوں نے ساری دیوار چاٹ لی ہو۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہو کر دیوار پر پہنچتے تو دیوار ویسی کی ویسی موجود ہوتی۔ حالانکہ یہ سب نظر کا دھوکہ تھا۔ یاجوج نے اپنی نکیلی زبانوں سے کبھی بھی دیوار چاٹ چاٹ کر اس قدر گھسائی نہ تھی جتنی وہ سمجھتے تھے۔ اصل میں ماجوج ان کی نظر بند کر دیتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے مداری پڑ میں لوگوں کی نظر باندھ دیتا ہے اور اپنے کرتبوں کو جادو سے تعبیر کرتا ہے۔ سدھ اسکندری چاٹنے کا عمل جاری رہا۔ ماجوج یاجوج کو کنووں میں بیلوں کی مانند جوتتے، کولو سے بیل کے طور پر کام لیتے رہے۔ وہ ماجوج کے نہانے کی جگہوں کی صفائی کرتے، چوبارے اور مال تعمیر کرتے۔ ماجوج کی حفاظت کے لیے تیر، کمان، لاٹھیاں اور بالے اٹھائے پھرتے۔ وہ سمجھتے کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم ماجوج کی خدمت کریں۔ ماجوج کی یاجوج پر بالادستی اس قدر غالب آ گئی کہ یاجوج اپنے حصے کی سانس اور اپنے حصے کی نیندیں بھی ماجوج کی مرضی کا حصہ سمجھتے۔ سدھ اسکندری چاٹنے کا عمل اور اس کے دوبارہ پیدا ہو جانے کا سلسلہ جاری ساری رہا۔ پھر یہ ہوا کہ ماجوج کے کان بڑے ہونے لگے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یاجوج کے کان گھسنے لگے اور چھوٹے ہوتے گئے۔ ماجوج نے دعویٰ کیا کہ اصل میں ان کے کان لمبے ہو گئے ہیں۔ یاجوج نے اس کو بھی درست تسلیم کر لیا۔ ماجوج نے کہا، دراصل کانوں کا لمبے ہونے پر انعام ہے۔ سنہری کرسی پر بیٹھنا صرف ماجوج کا حق تھا۔ ماجوج کہتے، تم تو اپنے ماں باپ کو فاتحہ درود شریف بخشنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یاجوج بہترین خان سجا کر ماجوج کے پاس لاتے اور وہ اس پر منتر پڑھتے اور خود ہی چٹ کر جاتے۔ یاجوج سمجھتے کہ ان کی نظر قبول ہو گئی اور ان کے ماں باپ کو ثواب پہنچ گیا۔ وادی گم کا ہر کام ماجوج کی پرچی سے ہوتا۔ یاجوج کو اپنی شناخت کرانے کے لیے بھی ماجوج کی چٹ لینا پڑتی۔ ایک روز ماجوج کو خواب نظر آیا کہ یاجوج کے ہاں بڑے کانوں والا ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو ماجوج سے سنہری کرسی چھین لے گا۔ انہوں نے تمام یاجوج کو میدان لخت لخت میں جمع کیا۔ اس روز پہلی بار یاجوج کو معلوم ہوا کہ وہ تعداد میں ماجوج سے بہت تھے۔ ماجوج نے یاجوج کی ان تمام عورتوں کو نشان زدہ کیا جو ماں بننے والی تھیں۔ میدان لخت لخت سے واپس آ کر یاجوج نے عہد کیا کہ وہ جلد ہی وادی گم میں پیدا ہونے والے بڑے کانوں والے بچے کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، شاید وہی ان کی نجات کا سبب بن جائے۔ انہوں نے سدھ اسکندری چاٹنے کا عمل سست کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے فاتحہ درود پڑھوانا چھوڑ دیا۔ ماجوج کو بہترین کھانے کے دسترخوان پہنچنے کم ہوتے گئے۔ یاجوج نے شناختی پرچیاں گم کر دی۔ پھر جس روز یاجوج کے ہاں بڑے کانوں والا بچے کی پیدائش ہوئی، اس کی ماں نے اس کے کان اتار کر چھپانے چاہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا اس قدر بڑا کہ ماجوج کے برابر ہو گیا۔ وادی گم کہ اصل وارث تم ہو، دیکھو تم تعداد میں بہت زیادہ ہو،
لہذا سنہری کرسی پر بیٹھنا تمہارا حق ہے، تم نے ازل سے سدھ اسکندری کو چاٹا ہے۔ یاجوج نے کہا، اے کو ہمت کے بیٹے، ہم یہ سب کیوں کر پائیں گے؟ ماجوج کے سحر کا توڑ کون کرے گا؟ کو ہمت کے بڑے کانوں والے بیٹے نے کہا، یاجوج آؤ میرے ساتھ، ہم ماجوج سے بات کریں گے۔ سنہری کرسی پر متمکن ماجوج بڑی تمکن سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کو ہمت کے بڑے کانوں والے بیٹے نے کہا، ماجوج ہم نے اپنی شناخت کر لیا ہے، تم فوراً سدھ اسکندری کو چاٹنا شروع کر دو۔ یاجوج کے بہترین کھانوں کے خوان کھا کھا کر تمہاری زبانیں زیادہ نکیلی، موٹی اور طاقتور ہو گئی ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وادی گم سیاہ میں ڈوب جائے گی، اور یہ دھند جب چھٹے گی تو تمہارا نشان تک مٹ چکا ہوگا۔ تم میں اور ہم میں بس کانوں کا ہی فرق ہے نا، اگر تم سدھ اسکندری کو چاٹتے تو تمہارے کان بھی گھس کر چھوٹے ہو جاتے۔ یہ کہہ کر کوئی ہمت کے بڑے کانوں والے بیٹے نے چیخ ماری تو ماجوج اس کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ ماجوج کے کان ان سے بھی بڑے ہو گئے، وہ ڈر گئے۔ برسوں کے اقتدار نے انہیں کاہل اور سست کر دیا تھا۔ وہ سنہری کرسی سے اٹھے اور سدھ اسکندری کو چاٹنے لگے۔ کو ہمت کے بڑے کانوں والے بیٹے نے آگے بڑھ کر سنہری کرسی پر یاجوج کو بٹھا دیا۔ ماجوج سارا دن سدھ اسکندری کو چاٹتے رہے، لیکن وہ ذرا بھی نہ گھسی۔ یاجوج کو نظر بندی کے سارے کھیل کی سمجھ آ گئی۔ ماجوج کا مزمرزم سحر وادی کے دھندلکوں میں غائب ہو چکا تھا۔ کہانی سن کر ننھے نے پوپلے منہ سے دادا ابو کو کہا، دادا ابو پھر کیا ہوا؟ سفید بالوں والا بوڑھا بولا، ننا پھر کیا ہونا تھا؟ یاجوج ماجوج وادی گم میں اب بھی قید ہیں۔ جب تک وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے، سدھ اسکندری کبھی بھی ان سے نہ چٹی جائے گی۔ ننا پوپلے منہ سے پھر بولا، دادا ابو وادی گم کی سدھ اسکندری ختم کرنے کے لیے یاجوج ماجوج کیا کریں؟ سفید بالوں والا بوڑھا ہنس کر بولا، ننے جو ہے وہ ہے، سنہری کرسی پر وہ بیٹھے جو اس کا اہل ہے، یہ وادی گم کے اصلی بادشاہ کا تحفہ ہے، پھر جو اس پر بیٹھے عدل سے کام لے، عدل ہی یاجوج ماجوج میں ازلی کشمکش کو ختم کر سکتا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ننے کو نیند آنے لگی۔ سفید بالوں والا بوڑھا اسے تھپک کر سلانے لگا۔ جب ننا سو گیا تو سفید بالوں والا دوسرے کمرے میں گیا جہاں ایک کمپیوٹر رکھا تھا۔ اس نے سوئچ آن کیا۔ اسکرین پر کیا دیکھتا ہے کہ ماجوج مسلسل اپنی نکیلی، موٹی اور طاقتور زبانوں سے سدھ اسکندری چاٹنے میں مصروف تھے، اور ذوالقرنین گرم لوہا، پگھلتا ہوا تانبا اور دوسری دھاتوں کا ابلتا ہوا برت مسلسل سدھ اسکندری پر انڈیلنے میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر سفید بالوں والے بوڑھے کو یقین ہو گیا کہ یاجوج ماجوج چاہیں بھی تب بھی وہ سدھ اسکندری کو ختم نہیں کر سکتے۔ شاید ابھی وادی گم کے باسیوں کی نجات کا وقت نہیں آیا کہ عدل کا ترازو وہی قوموں کی نجات کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ یہ سمجھ کر سفید بالوں والے